بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کو مکروہ کرنے یا توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ ہر سال ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے دوران روزے کے حوالے سے کچھ سوالات و مسائل سامنے آتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ روزے کو مکروہ کر سکتے ہیں یا توڑ سکتے ہیں۔ آج ہم ایسے ہی کچھ افعال و عوامل سے آگاہی حاصل کرنے جا رہے ہیں جو روزہ کو توڑنے یا اسے مکروہ کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ناک سے خون بہنا۔ اگر کسی مخصوص صورتحال جیسے گرمی لگنے یا چوٹ لگنے کی صورت میں نکسیر پھوٹ جائے اور ناک سے خون بہنے لگے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ یاد رہے کہ یہ عمل بے اختیار ہونا چاہیے اور قصداً کسی ایسی صورتحال میں شامل ہونا جیسے لڑائی یا جھگڑے جس میں چوٹ لگنے اور خون بہنے کا خدشہ ہو روزے کو توڑ سکتا ہے۔ دانتوں کی صفائی۔ روزے کے دوران دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک بہترین شے ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کے بغیر بھی برش کیا جا سکتا ہے، البتہ علماء ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ دانت صاف کرنے سے گریز کی ہدایت کرتے ہیں کیونکہ ٹوتھ پیسٹ حلق میں جا کر روزے کو توڑ سکتا ہے۔ خون کا ٹیسٹ۔ کسی قسم کے طبی ٹیسٹ کے لیے خون کی معمولی مقدار کا جسم سے اخراج روزہ ٹوٹنے کا باعث نہیں، البتہ خون بہت زیادہ مقدار میں بہہ جائے یا باقاعدہ کسی کو خون کی منتقلی کی جائے تب روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ دانت نکلوانا۔ دانت کی تکلیف کی صورت میں اگر ہنگامی طور پر دانت نکلوانا پڑ جائے تو یہ اس صورت میں جائز ہے جب مسوڑے سے نکلنے والا خون 1 یا 2 قطرے سے زائد نہ ہو۔ سرما لگانا۔ آنکھ میں سرما لگانا کسی بھی صورت میں نہ تو روزے کو مکروہ کرتا ہے اور نہ ہی اسے توڑنے کا سبب بنتا ہے۔ مائع خوشبویات کا استعمال۔ بغیر الکحل کے مائع خوشبویات جیسے عطر وغیرہ بھی روزے کے دوران بلا جھجک استعمال کیے جا سکتے ہیں اور ان سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہیلر کا استعمال۔ ناک میں انہیلر کا استعمال روزہ توڑنے کا باعث ہے۔ دمے کے مریض افراد ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر روزہ رکھنے سے گریز کرے۔ آنکھ یا کان میں دوا ٹپکانا۔ آنکھ یا کان میں کسی بھی قسم کی دوا ٹپکانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ یہ دوا حلق اور پیٹ میں جا پہنچے گی۔ تیراکی کے دوران منہ کے ذریعے پانی جسم کے اندر جانے اور روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے، لہٰذا روزے کے دوران تیراکی سے گریز کیا جائے۔ لپسٹک یا نیل پالش کا استعمال۔ لپسٹک میں شامل مختلف ذائقہ جات منہ میں جانے کا سبب بن سکتے ہیں، لہٰذا دوران روزہ لپسٹک کے استعمال سے گریز کیا جائے۔ نیل پالش لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ یہ وضو کے دوران پانی کو ناخنوں کے اندر نہیں پہنچنے دیتا، لہٰذا وضو کرنے سے قبل اسے صاف کرنا ضروری ہے۔ روزہ کو مکروہ کرنے والی اشیاء۔ مندرجہ بالا افعال کے علاوہ مزید یہ چیزیں روزے کو مکروہ کر سکتی ہے۔ بلا ضرورت کسی چیز کو چبانا یا نمک وغیرہ چکھ کر تھوک دینا، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ کرنا یا کسی کو تکلیف دینا، پیاس کی حالت میں پانی کے غرارے کرنا کیونکہ یہ اس صورت سے روزہ ضائع ہونے کا قوی امکان ہے۔ روزہ کو توڑنے والی اشیاء۔ قصداً منہ بھر قے کرنا، البتہ طبیعت کی خرابی سے خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وضو کرتے وقت یا نہاتے وقت اگر غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی ایسی چیز نگل جانا جو کھائی نہیں جاتی جیسے لکڑی، لوہا، کچا گیہوں کا دانہ وغیرہ۔ کسی خوشبودار چیز، سگریٹ اور حقے کا دھواں ناک یا حلق میں پہنچنا، بھول کر کھا پی لینا پھر اس خیال سے کہ روزہ ٹوٹ گیا اور ارادتاً کھا پی لینا، انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح صادق کے بعد کھایا پیا تھا، یعنی صبح صادق ہو چکی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔